بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر عمران خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو لگتا ہے کہ سختیاں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ کچھ اسی طرح کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی خبر تو ہے انصار عباسی صاحب نے تفصیل سے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ جی عمران خان کو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور سوشل میڈیا کو جب تک وہ کنٹرول نہیں کریں گے بات چیت نہیں بنے گی، اور ان کے اپنے لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے، اور اب وہ عمران خان سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ساری چیز کو کنٹرول کریں، تبھی کچھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، درخواست مسترد کر دی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کہ عمران خان سے مل سکے، اور یہ وہ جج صاحب ہیں جو حال ہی میں سندھ سے لائے گئے ہیں اور اسلام آباد میں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی سندھ سے لایا گیا، کہیں اور سے کوئی لایا گیا، کوئی ایک مہینے کی تاریخ دے دیتا ہے عمران خان کے کسی کیس میں، کوئی اجازت ہی نہیں دے رہا کہ ملاقاتیں کی جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے سختیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ تو حکومت نے جو ججز لگائے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے، تو ان ججز کی طرف سے تو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی قطعی امید نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا غلط استعمال، پارٹی کے سیاسی کمیٹی معاملہ عمران خان کے سامنے اٹھائے گی انصار عباسی صاحب۔ اب چونکہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، میں پوری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی اس پر اس طرح اداروں کے خلاف بات کی جاتی ہے، اس لیے اب اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کون سی بات، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی پوسٹ یا ٹویٹ نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب کی یقیناً سخت ہوتی ہوں گی ٹویٹس، لیکن کوئی کسی کا حوالہ نہیں دیا گیا، اوور آل بات کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے فوج اور ملکی مفادات کے خلاف پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کا معاملہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے روبرو لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ کون سی چیزیں فوج کے خلاف ہیں، ملکی مفادات کے خلاف ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پارٹی ذرائع نے انکشاف کیا کہ حال ہی میں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جارحانہ اور بے ضابطہ مواد پھیلائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جیل میں عمران خان سے پارٹی کے سینئر رہنما ملاقات کریں گے، تاکہ انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں ان سے براہ راست تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں کا غلط استعمال روکنے کے لیے نگرانی کا طریقہ کار نافذ کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ جی نگرانی ہوگی، اور پھر کوئی ٹویٹ آئے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ آئے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں عمران خان کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ پارٹی کے اہم رہنماؤں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس بشمول ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر اور فیس بک پر پوسٹ کیے جانے سے قبل تمام مواد کی جانچ کرے۔ اس تجویز کا بنیادی مقصد بیرون ملک مقیم افراد کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے جو مبینہ طور پر یہ اکاؤنٹس فوج مخالف مہمات اور پوسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ملکی مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگرچہ عمران خان پہلے بھی ان اکاؤنٹس کا دفاع کر چکے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر ان اکاؤنٹس کے استعمال کے حوالے سے بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی سینئر رہنماؤں نے ان اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائے جانے والے مواد پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ پارٹی کے سیاسی کمیٹی نے باضابطہ طور پر اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ ماضی میں انفرادی سطح پر پارٹی رہنماؤں نے عمران خان پر زور دیا تھا کہ وہ پارٹی کے سوشل میڈیا پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی جن پر بیرون ملک سے ان پلیٹ فارمز کو غلط استعمال کا الزام ہے۔ پارٹی کے سینئر ذریعے نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام سرکردہ رہنماؤں بشمول بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، سلمان اکمل راجہ، شبلی فراز، جنید اکبر، رؤوف حسن، عامر ڈوگر، حافظ فرحت اور اسد قیصر نے کے پی ہاؤس میں اسلام آباد اجلاس میں شرکت کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سخت کنٹرول ضروری ہے۔ اس معاملے پر بلوچستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے سے قبل غور کیا گیا۔ اس واقعے کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ہوا دی تھی۔ پارٹی کے کچھ مصدقہ اکاؤنٹس کے حوالے سے الزام ہے کہ ان کے ذریعے ٹرین ہائی جیکنگ میں ملوث عسکریت پسندوں کے بیانات سے ہم آہنگ پروپیگنڈا شیئر کیا گیا، یعنی جیسی وہ بات کر رہے تھے ویسی ان کے اکاؤنٹ سے بات ہو رہی تھی، یہ پروپیگنڈا کیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آگے طلال چودھری کارروائی کی بھی بات کریں کہ جو اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہی کارروائی ہوگی جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنا یہ اس کو پھیلایا جائے گا دائرہ کار کو، کیونکہ پہلے بھی یہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، کوئی اس طرح کی پوسٹ کر رہا ہے جو غلط ہے، تو اس کو اب دہشت گردی تصور کیا جائے گا اور دہشت گردی کی طرح اس سے نمٹا جائے گا کہ وہ بالکل دہشت گردوں والی پوسٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان سے جوڑا جائے گا۔ اگر بالکل ذرا سی بات ہو، کوئی تنقید ایسی ہے جو ان سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بڑا اہم ہو گیا، کیونکہ یہ اب بڑی تھن لائن ہوگی کہ آپ کہاں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یا وہاں پر حقوق کی بات کریں، انسانی حقوق کی بات کریں، اور کس جگہ پھر وہ دہشت گردوں کی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس سے ان کے پروپیگنڈے کو ہوا مل رہی ہے، تو بڑا محتاط اس میں رہنا پڑے گا۔ پارٹی کے کچھ مصدقہ اکاؤنٹس کے حوالے سے الزام ہے کہ ان کے ذریعے ٹرین ہائی جیکنگ ملوث عسکریت پسندوں کے بیانات سے ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ اور سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم شیخ کا بھی پوسٹ کیے جانے والے مواد پر کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ متنازع بیانیہ پھیلانے کا عمل روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے امریکہ چیپٹر سے بات چیت کا معاملہ بھی ماضی میں نظر انداز کیا جاتا رہا۔
پارٹی رہنماؤں کو شکایت بھی ہے کہ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس پر ان کے کئی بیانات اور پریس کانفرنسز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن بیرون ملک بیٹھے کچھ یوٹیوبرز کے پوسٹ اور بیانات پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے مخصوص گروپس کا دباؤ ایسا ہے کہ پارٹی رہنما جھوٹے یا مبالغہ آرائی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے کی تردید سے کتراتے ہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ صرف عمران خان ہی پارٹی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ضابطے میں لا سکتے ہیں، تاہم انہیں قائل کرنے کی سابقہ کوششیں ناکام رہی ہیں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پھیلائے گئے مواد کی مسلسل تعریف و تائید کرتے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو میرے حوالے سے پوسٹ کیا جاتا ہے ان کے آفیشیل سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کہا ہاں یہ غلط ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو درخواست یا پارٹی کے لوگ کہیں گے عمران خان سے جا کے کوئی ملن سماجت والی بات ہی ہے کہ کہیں گے جی یہ دیکھیں اس کو کنٹرول کریں، تو ماضی میں تو ایسا نہیں ہو سکا، اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ اب لگتا ہے کہ سختیاں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ وزیر ریلوے کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو چکا، دہشت گرد پاکستان میں ہوں یا افغانستان میں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ میں اس وزیر ریلوے حنیف باسی بھی نئے شامل ہوئے ہیں، اسی لیے ٹی وی پر بھی آنے لگ گئے تھے، ان کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح طلال چودھری کا بیان ہے کہ سوشل میڈیا پر کالعدم بی ایل اے کے سپورٹرز کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوگا۔ طلال چودھری ابھی آپ اگر تقریریں دیکھیں، چاہے شہباز شریف کی دیکھیں چاہے خواجہ آصف کی دیکھیں، تو انہوں نے سارا رخ، انہوں نے بی ایل اے کی بات ہی نہیں کی، نام بھی شاید نہیں لیا ہوگا، سارا رخ انہوں نے تحریک انصاف کی طرف رکھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ سیاسی بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے، تو ان کی بچت اس میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی رہے تبھی یہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، تو ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نوٹ کریں تو انہوں نے ساری تقریر، سارے بیانات، سب کچھ ان کا اسی طرف ہوتا ہے، تحریک انصاف، عمران خان فلاں۔ تو اب یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ ان سے بھی دہشت گردی کا سلوک کیا جائے گا، چاہے یہاں پر ہیں وہاں پر ہیں، تو یہاں پر انہوں نے مسلسل ان کو دہشت گردی سے اڑایا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو تحریک انصاف کے لوگوں کی نظر آئے گی، دہشت گرد جو ایکچوئل دہشت گرد ہیں وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، ان پہ شاید کیس ہی بہت کم ہوں گے، 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہو تو ہو، باقی تو نہیں کے خلاف ہیں۔ تو اب حکومت یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اسی چکر میں ان کو ہوگا کہ ان کو اور زیادہ تنگ کرو اور لپیٹے میں آؤ، اور کہ جی اب یہ تو تھا کہ پہلے یہ حملہ پر ہوئے فلاں، اب یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے گھر بھی مزید توڑ دو، مزید گرفتاریاں کرو، مزید ان کو دباؤ، وہ اس چکر میں پھر آگے ہو جائیں۔ اب طلال چودھری صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے، ادھر پرویز خٹک ہیں تو کے پی میں بھی کریں گے، لیکن اگر ایسا کیا گیا، اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اس میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیکلیش مزید سخت ہوگا، مزید خوفناک خطرناک ہوگا، ایلینیشن مزید زیادہ ہوگی، مزید انتشار ہوگا، عدم استحکام ہوگا، لوگوں میں عدم اعتماد اور بڑھے گا۔ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھ لیا ہے، اگر خالصتاً سب کو ساتھ ملا کر دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے تو ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس میں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو ہی ان کے ساتھ جوڑ دیں جو سب سے زیادہ ووٹ لے سکیے، پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ بڑا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ آپ یہ کریں گے کہ ان کو دہشت گردوں کو اس طرح لیجٹمیسی دے رہے ہوں گے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہماری سب سے بڑی جماعت بھی کہتی ہے، وہ پارلیمنٹ میں لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں، تو یہ ایک بہت خوفناک بات ہو جائے گی۔ اچھا جی، 9 مئی مقدمات عمران خان کی تمام کیسز ایک ساتھ ٹرائل کی استدعا مسترد، یہ بھی مسترد ہوگی درخواست کہ بھائی اتنے کیسز عمران خان پر سارے اکٹھے چلا دیے جائیں، نہیں، یہ بھی درخواست مسترد ہوگی۔ میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ جی وہ مزید دباؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ ملزمان میں 9 مئی کے مقدمات متعلق چلان کی نقول تقسیم، سماعت 12 اپریل تک ملتوی، تو یہ اکٹھے بھی نہیں چلائے جا رہے مقدمات عمران خان کے خلاف۔ اور پھر یہ خبر آپ دیکھیے، 2 خبریں جو امریکہ سے آئی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان سمیت 43 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے کی تیاری، یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب ان کو ویزے بڑی مشکل سے ملیں گے، ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا یہ مشکل سے ملے گا، کاروباری لحاظ سے ہوگا، حتیٰ کہ امریکی نائب صدر نے کہا ہے امریکی مفاد کی بات ہوگی تو گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ گرین کارڈ مل جائے تو اب تو آپ امریکہ میں آرام سے رہ سکتے ہیں، اب تو ایک طرح سے آپ نیشنل ہو گئے، ان کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ اور سوچئے 43 ممالک ہیں جن پر پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو بآسانی سے ویزا نہیں ملنے والا، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو الاؤ کیا جائے گا۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔